اس وقت جو ہے 2/3 میجورٹی مل گئی حکومت کو، مطلب یہ تو بالکل مطلب بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں جا رہی ہے حکومت. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ اینڈ دے ڈونٹ نیڈ پیپلز پارٹی پہلے بھی کمزور تھا نہیں، پہلے بھی کوئی نہیں کمزور سر، لیکن سر 1% ہو گئے، 2/3 ہو گئے یا 100% ہو گئے، ہاں کوئی فرق نہیں پیدا. ایک تو سے زو میں نہیں گلا کر دوں بازی میری میں دس رہے ہیں ہاں کی مطلب کوئی طاقت نہ کمی ہوئے گی نہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. بھائی اسی طرح حکومت جی چلتی طاقت نہیں، مکمل طاقت دے نال حکومت چلتی رہے گی. گی. جی کم نے کھ نہیں کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں مطلب سر حکومتوں کو 2/3 وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جو حکومت کام کرنا چاہے نا وہ 1% سے بھی کم کر سکتی. کیوں کام تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. جس ملک کے جو ملک ہر روز غریب ہوتا جائے، ہاں اس کے لوگ غریب ہوتے جائیں، پھر حکومت کام تو نہیں کر رہی نا. اچھا اپنے آپ حالات دیکھ لیں نا. ہاں آپ 2018 سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر So that means the government is not working. This is what you're saying. گورنمنٹ از انیبل ٹو ورک. طرح زبانہ ہو گئی ہیں. زبانہ ہوگی نہیں. لیکن دین اگین اگر نئے یہاں پہ صوبے بنانے پڑیں، نئے صوبوں کی طرف جانا پڑے تو اس میں تو کمفرٹیبل ہوں گے نا. اس میں تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی گورنمنٹ کو. سر یہ اس قسم کی تبدیلیاں آپ ہمیشہ کنسنسس سے کرتے ہیں، اتفاق رائے سے کرتے ہیں. یہ آپ اپنے طاقت کے زوم میں نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ وہ طاقت جو عوام کی ووٹ کے بغیر آئی ہو. سو یو مین ٹو سے کہ صوبے نہیں بنا سکتی حکومت، یہ کہہ رہے ہیں. بنا بالکل سکتی ہے، بنانا نہیں چاہیے. بنانے نہیں چاہیے. جی انتشار پیدا ہوگا مزید. اس پہ اگر جو بھی کرنا ہے نا، آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں یہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ایک دن میں. جو بھی آپ نے کرنا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے، آپ اس کو فلوٹ کر دیں پارلیمنٹ میں، بتا دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر پاکستان میں اس پہ ڈبیٹ ہوگی، لوگ اداریے لکھیں گے، اپنے رانا بشیر صاحب مہمان بلائیں گے، ان سے باتیں کریں گے، پوچھیں گے بھئی یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا سوچ ہے. اس سے یہ بہتر ایک ترمیم آتی ہے ہمیشہ. اس چیز پہ آپ کا کنسنسس ہے کہ صوبے بننے چاہیے؟ میرا کنسنسس مجھ سے ذاتی طور پہ جی ذاتی طور پہ جی میں بالکل سمجھتا ہوں بننے چاہیے. لیکن جو تحفظات ہیں ان کو دور کر کے. تحفظات کیا ہیں؟ تحفظات ہیں سندھ کے اندر تحفظات ہیں، اچھا بلوچستان میں بھی تحفظات ہیں، کے پی کے کچھ علاقے میں تحفظات ہیں، پنجاب میں بھی جو صوبوں کا سوچ ہے وہ یہ ہے. حالانکہ پنجاب اسمبلی نے تو ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے کہ ایک جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اور ایک بھاولپور کا. ٹھیک. لیکن یہاں پوٹوہار کے صوبے کی ڈیمانڈ بھی ہے، کے پی کے اندر ہزارہ کا ڈیمانڈ بھی ہے. سو مین مسئلہ یہ ہوا کہ کتنے صوبے بننے چاہیے، اس پہ بحث ہونی چاہیے. جی اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہوگی. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ کو عوام کو اعتماد میں لے کر یہ ترامیم کرنی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ اس طرح ملک نہیں چل سکے گا جس طرح یہ 4 صوبے ہیں. میری سوچ یہ ہے کہ آپ جو ڈویژنز ہیں انگریز کے جو بنائے ہوئے تھے 34 سے 35 ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو صوبے بنا دیں. سو 34-35 جو ڈویژنس ہیں ان کو صوبہ بنا دیں. وہ ایک پولیٹیکل یونٹ، ایک اکنامک یونٹ، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. اچھا. اور باقی آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ NFC وارڈ کے مطابق آبادی کے حوالے سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اب کم و بیش جو ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی برابر ہو گئی ہے ملک کے اندر. کچھ آپ کو بلوچستان میں مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ ڈویژن بہت بڑے بن جائیں گے، آبادی ان کی کم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ان کا مسئلہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ وہاں پہ جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کے مسائل بہت بڑے ہیں. اگر وہاں سڑک بنتی ہے تو اس پہ اربوں خرچ ہو جاتے ہیں. چھوٹی سڑک جس سے چند ہزار لوگ مستفید ہوتے ہیں، ایریا بڑا ہے. جی تو ان کو ابھی بھی وفاق مدد کرتا ہے. تو وہ آپ کو اسپیشل ڈیولپمنٹ ان کی کرنی پڑے گی. جو فاٹا کا علاقہ ہے اس میں بھی یہ کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ جو اناملیز آپ ریموو کر لیں. لیکن
پولیٹیکل بائی ان، پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. میں نے کہا نا کہ سندھ کے اندر بے پناہ تحفظات ہیں اس بارے میں، آپ کو دور کرنے پڑیں گے. سندھ میں جو تحفظات ہیں ٹھیک ہے، وہاں پہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ کہ وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کو تحفظات ہوں گے، ٹھیک ہے. نہیں صرف پارٹیوں کی بات نہیں ہے، پارٹیوں تو ہے نا، لیکن عوام کو بھی تحفظات ہیں، اوکے. تو وہ دور کرنے پڑیں گے. آپ ایک پبلک ڈبیٹ کے ذریعے آپ کسی پہ بات ٹھوس نہیں سکتے. نارملی ہوتا یہ ہے جو سمجھا جا رہا ہے، وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جب ڈیبیٹ کی طرف کام چلا جاتا ہے تو ادھر اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. نہیں، اگر آپ نہ نکالنا چاہیں تو فاٹا کا انتظام ہوا تھا نا، ڈبیٹ تھی، کوئی 5-6 بڑے مختلف ویو پوائنٹ تھے، اور تحفظات کا اظہار کیا گیا، وہ دور کیے گئے تحفظات، اور وہ آپ کا معاملہ ہو گیا. جو پچھلے 75 سال اس وقت تک نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا، حل ہو گیا. اس طرح یہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بات کم از کم مجھے بڑی واضح ہے، جس طرح صوبے آج ہیں اور جس طرح یہ چل رہے ہیں، جو عوام کو وہاں سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور جو وہاں پر نظام بن گیا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابھی اس طرح صوبے توڑ دیں. یہ بالکل ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وسائل انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، نظام سارا کرپٹ ہو گیا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اور اس لیے جب چھوٹے صوبے ہوں گے آپ کے لوگ، وہی لوکل گورنمنٹس ہوں گی، لوگ کہیں گے اس پہ خرچہ، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں خرچہ کم ہوگا. اچھا. فیصلے مقامی سطح پہ ہوں گے، پولیس بھی ان کی، آپ کو نظام بھی بدلنا پڑے گا. صرف صوبے بنانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. نظام کیسے بدلنا پڑے گا؟ پولیس صوبے کی ہوگی، ٹھیک ہے، صوبے کی ہوگی، ٹھیک. انتظامیہ صوبے کی ہوگی، ٹھیک ہے. سارا اسکول کا نظام وہیں سے چلے گا. مطلب پنڈی آپ ڈویژن لے لیں، ٹھیک ہے. یہ جیلم سے لے کر اٹک تک اور ادھر چکوال کے اس کونے تک یہ صوبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے سارا نظام پنڈی سے چلے گا. آج بھی سب دفتر موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہاں کمشنر ہے، یہاں RPO ہے، وہ پورے ڈویژن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور لیکن پولیس جو ہے ہمیشہ پولیس لوکل ہوتی ہے. اب ہم چند ممالک میں رہ گئے ہیں جہاں پر ایک نیشنل پولیس سروس ہے. انڈیا میں بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں کا جو کلچر ہے وہ کچھ فرق ہے. ہمارا کلچر بہت خراب ہو گیا پولیس کا، اور اس میں جو نیشنل پولیس سروس ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سو ایک چیز پہ تو کنسنسس ہو گیا جناب، صوبے ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن میں تو تسی بہ کے کنسنسس تو نہیں ہو گیا نا، نہیں، تسی میرے کو پوچھے، میں نے آپ کو بتا دیا اپنا view point. آپس تے کنسنسس کر لیے نا، پھر بعد چلنے نا اگے. ہاں چلو ٹھیک ہے نا. تسی اپنا دسو تھوڑا کی خیال ہے. نہیں میرا خیال تو میں علیحدہ دساں گا نا. ٹھیک ہے، میرا تو خیال یہی ہے صوبے بڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے مزید جو تھریڈ بیئر تسی جا رہے ہو ڈیٹیلز اس دے وچ اسی بندے زیادہ انٹرسٹڈ ہے، لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کس طرح آپریٹو کس طرح ہوں گے ساری چیزیں. سر دیکھیں، میں آپ کو پنڈی کا بتا دیتا ہوں نا، میں مری کا رہنے والا ہوں. ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارے اسپتال لاہور سے نہیں چل سکتے. وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پورا نظام یہاں بھی لیئرڈ نظام موجود ہے، لیکن فیصلہ لاہور میں ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ بنایا گیا، یہ PTI نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں سیکریٹریٹ کا. بلڈنگیں بن گئیں، افسران آ گئے، فیصلے پھر بھی لاہور میں. صوبے کا نظام آج ملک میں یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے. میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ ایک ایشو ریز کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ سڑک بنانی ہے. ٹھیک ہے. چیف منسٹر صاحب یا صاحبہ حکم فرما دیتے ہیں یہاں کی سڑک بنی، اس کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹیو آ گئے. ٹھیک ہے. اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے سارے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا بھئی اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا ہمیں سڑک بنانی بھی چاہیے، کیا ہمیں اسکول بنانا چاہیے اس کے بجائے، اسپتال بنانا چاہیے، پیسے کہاں بہتر خرچ ہوں گے، عوام کی ضرورت کیا، یہ نہیں دیکھا جاتا. جو حکم آ گیا، یہ وہ رنجیت سنگھ کا نظام ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.